دعائے سماعت۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ الہی رحمتیں نازل ہوں بے پایاں محمد اور ان کی آل اطہر پر۔ الہی نام تیرا لے کے کرتا ہوں گزارش، جو بڑا ہے نام بے حد عظمتوں والا، نہایت لائق عزت ہے تیرا نام۔ یہ وہ نام نامی ہے کہ گر اس کے ذریعے آسماں کے بند دروازوں کے کھلنے کی دعا کی جائے تو کھل جائیں تیری رحمت و برکت سے۔ گر یہ نام لے کر ہو تیری درگاہ عالی میں گزارش یہ کہ دامان زمیں سکڑا ہے جو وہ پھیل جائے، تو نہ پھر مشکل رہے کوئی، نہ پھر کوئی صعوبت ہی۔ اگر آسان بنانے کے لیے دشواریوں کو یہ لیا جائے تو وہ آسان ہو جائیں۔ جو مردوں کو حیات نو دلانے کے لیے یہ نام لے کوئی تو مردے جی اٹھیں پھر سے۔ اگر رنج و مصیبت اور درد و غم سے بچنے کے لیے اس کو بنائیں واسطہ تو پھر گھٹا اٹھے نہ دکھ کی اور نہ بادل درد کے چھائیں۔ تیری بابرکت و اکرام ہستی کی جلالت اور عظمت کی قسم، وہ ذات اقدس ہے تیری جو صحن انکا میں ہے سب سے اعلیٰ و عرفا، اور اس دنیائے ہست و بود میں ہے سب سے افضل۔ آستاں پر ہے خمیدہ جس کے ہر ایک صاحب جاہ و حشم کا سر، حریم کبریائی میں ہیں دم سادھے ہوئے جس کے ہر ایک آواز کی موجیں، اور ایک خوف و ہراس ہر دل کی دنیا پر ہے طاری۔ اے میرے معبود، تیری قدرت و ہیبت کی سوگند، آسمانوں کو زمین پر جس نے گرنے سے بچایا ہے ہوا جب تک کہ تو چاہے۔ قسم اس بے پناہ قوت کی قائم جس کے باعث ہیں نظام آسماں اور نظم گیتی، اور قسم تیری مشیت کی کہ جو گھیرے ہوئے سارے جہاں کو ہے۔ کیا تخلیق سب ارض و سما کو صرف لفظ کن سے تو نے۔ تیری حکمت اور دانائی نے دنیا کے عجائب کو کیا پیدا، اندھیرے کو کیا ظاہر، پھر اس کو شب میں ڈھالا اور لوگوں کے لیے اس کو بنایا باعث آرام۔ تو نے روشنی تخلیق کی اور پھر بنایا دن اسے، اور کام کرنے کا بنایا وقت اس کو۔ تو نے سورج کو بنایا اور پھر زوبار کر ڈالا اسے۔ تو نے بنایا چاند بھی مرضی سے اپنی، اور تابانی اسے بخشی۔ نشانی ہیں چمکتی تیری صنعت کی یہ سیارے، انہی کے دامن وسط میں پھر ٹانکے ستارے، اور بنائے برج روشن اور سجایا بزم امکان کو، کواکب کو بھرنے ڈوبنے کی سمت بتلائی، اور ان کی منزلیں اور ان کی راہیں پھر مقرر کیں۔ فلک پر گردشوں کے واسطے تو نے مدار ان کے بنائے کتنی خوبی سے، سبھی کے نقش ابھارے خوبصورت اور رکھا ان کو قطاروں میں۔ حکومت شب کی ہو یا سلطنت دن کی، نظام ماہ و سال اس کارگاہ آسماں کو تو نے بخشا یوں کہ جو بھی یہ نظارہ دیکھنا چاہے تو چاہے جب تلک دیکھے۔ قسم تیری بزرگی کی، فرشتوں کے جلوہ میں اپنے بندے اور نبی موسیٰ سے تو نے گفتگو کی، اور وہ باتیں تیری تھیں نور کے بقوں پہ جلوہ ریز، اور تھیں وہ فرشتوں کی سمجھ سے بالا تر، اور تھیں وہ تابوت مقدس سے بھی بالا، جس کے آگے طور سینا، کوہ حوریس اور مقدس وادی ایمن کے خطے میں اجالا ہی اجالا تھا۔ وہاں ایسی فضا میں ایک شجر کی اوٹ سے کی گفتگو موسیٰ سے تو نے، اور کی جلوہ نمائی
سرزمین مصر پر پھر اپنی 9 آیات روشن سے۔ پھر ایک دن قوم اسرائیل کی خاطر بنایا تو نے رود نیل میں رستہ۔ کرشمہ یہ بھی تھا تیری ہی قدرت کا کہ چشمے پھوٹ نکلے سخت پتھر سے۔ دکھائے تو نے بحر صوف میں ایسے کرشمے جو تھے حیرت ناک۔ تو نے بہتے پانی کو سمندر کی تہوں میں کر دیا پتھر۔ گزارا خیریت سے قوم اسرائیل کو دریا کی لہروں پر سے ان کے صبر کے انعام میں، اور یوں کیا پھر اپنے وعدے کو وفا تو نے۔ انہیں وارث بنایا مشرق و مغرب کا اپنی برکتوں سے کل جہاں میں، اور کیا غرقاب فرعون اور اس کے لشکروں کو۔ عزت و اجلال سے معمور تیرے نام نامی کی قسم، اور واسطہ اس نور پر عظمت کا تیرے جس کے پردے میں تجلی تو نے موسیٰ کے لیے فرمائی کوہ طور سینا پر۔ اور اس سے قبل ابراہیم کو دکھلا چکا تھا اپنا جلوہ خیف کی مسجد میں تو، اسحاق کی خاطر عبادت گاہ میں ان کی، اور پھر یعقوب کی خاطر ضیا باری حرم میں کی۔ تیری عظمت کا تجھ کو واسطہ جس سے کیا وعدے کو پورا تو نے ابراہیم کے ساتھ، اور قسم اسحاق کی خاطر نبھائی، اور گواہی حق میں دی یعقوب کے، اور مومنوں سے عہد کو پورا کیا۔ تجھ کو پکارا جس نے، اور جب بھی تیرے اجلال سے معمور ناموں سے قبول اس کی دعاؤں کو کیا تو نے۔ قسم اس شان و شوکت کی کہ جس کی ایک جھلک دکھلائی تو نے قبہ رماں میں موسیٰ کو۔ قسم اس ایک سے ایک بڑھ کر نشانی کی ہوئی جو مصر میں ظاہر۔ یہ وہ معجز نما آیات تھیں، عز و جلالت کی مثال اور شان و قدرت کی دلیل، اپنے کرم سے لفظ کن کے فیض اور پاکیزہ کلموں کے طفیل۔ اے رب نوازا تو نے سب باشندگان آسماں اور ساکنان خاک کو دنیا و عقبہ میں۔ قسم رحمت کی تیری جو ہے سب مخلوق کی خاطر، اور اس سے ہر زمانے کی نگہبانی بھی کی تو نے۔ قسم اس نور کی جس کی تجلی سے دہل کر طور سینہ گر گیا فرش زمیں پر۔ واسطہ علم و جلال و کبریائی اور جبروت و تقدس کا تجھے ہے، جس کے آگے عرصہ گیتی نہایت بے ثبات، اور آسماں کا قصر ہے پست و ذلیل، اور رعب سے جس کے سمندر کی ہے گہرائی تلاطم درکنار، اور خوف سے تیرے ہیں دریا دم بخود، اور سر نگوں ہیں اونچے اونچے کوہسار، اور تیری ہیبت سے زمیں ہے پست، اور سر خم ہے مخلوقات کے۔ ہر جا ہے سناٹا ستاری، اور ہوا کو بھی نہیں رہتی سکت چلنے کی، اور بھڑکے ہوئے آتش کدے بھی سرد پڑ جاتے ہیں تیرے سامنے۔ اے مالک کل، ہر زمانے پر ہے تیری قدرت و عظمت کا غلبہ آشکار، اور تیری اس خوبی پہ ہیں ارض و سما تیرے ستائش گر۔ تیری رحمت کی برکت سے ہمارے مورث اعلیٰ جناب آدم اور اولاد ان کی مستحق ٹھہری کرم کی۔ میں سوالی ہوں تیرے اس کلمہ حق کے سہارے، جو تمام عالم کی ہر شے پر ہے غالب۔ واسطہ تجھ کو تیری ذات مقدس کا، گرے غش کھا کے موسیٰ اور کوہ طور چکنا چور ہو کر رہ گیا جس کی تجلی سے۔ پھر اس کے ہی ذریعے گفتگو کی تو نے موسیٰ سے، تجھے اس جلوہ بے انتہا کا واسطہ روشن ہوا عیسیٰ کا جس سے معبد سعیر، اور جس کی چمک سے کوہ فاراں بھی دمک اٹھا۔ جمال قدس ہے تیرا کہ صف بستہ فرشتوں میں جگائی
جوت ہے جس نے نوازا تو نے اپنی برکتوں سے امت محبوب اکرم کو خلیل اللہ کے باعث، قوم عیسیٰ کو کیا اسحاق کے باعث مشرف، اور موسیٰ کی بھی ملت کو کیا یعقوب کے باعث مکرم، اور آخر کار ساری برکتوں کو اپنے محبوب معظم کے سبب پھر عطرت و امت کا ان کی کر دیا مقسوم۔ اے مالک، تیرے اس بے بہا لطف و کرم کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہم اس وقت کب موجود تھے، لیکن ہمارا اس حقیقت پر جو اندیکھی ہے ایمان ہے، اور اس پر صدق دل سے ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ التجا ہے تجھ سے، نازل کر محمد اور ان کی آل اطہر پر تو اپنی رحمتیں اور برکتیں بے حد، کہ جیسے تو نے ابراہیم اور اولاد ابراہیم کو ان سے نوازا ہے۔ یقیناً لائق حمد و ثنا تو شان و شوکت کا ہے مالک، پورا کرتا ہے ارادے کو تو اپنے، اور تجھے ہر چیز پر قدرت ہے حاصل۔ یا الہی، واسطہ ہے اس دعا اور ایسے اسماء گرامی کا کہ جن کے واقعی مفہوم کو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جانتا۔ نازل محمد اور ان کی آل پر رحمت ہو تیری۔ یا الہی، وہ سلوک خاص کر مجھ سے جو تیری شان کے شایع ہے، اور نہ کر وہ ہرگز جس کے میں لائق ہوں۔ اے مالک، گزشتہ سب گناہوں کو میرے تو بخش دے، اور میری آئندہ خطاؤں سے بھی کر تو درگزر۔ دامن میں میرے دے فقط رزق حلال، اور مجھ کو رکھ محفوظ بدکاروں سے، ناہنجار ہمسایوں غلط کار حاکموں سے۔ تو یقیناً سب پہ قادر اور ہے ہر بات سے آگاہ۔ اے رب جہاں، میری دعا مقبول فرما لے۔